دنیا ہے تہلکے میں تو پرواہ نہ کیجیے، یہ دل ہے روح عصر کا مسکن بچائیے۔ دل بجھ گیا تو جانیے اندھیر ہو گیا، ایک شمع آندھیوں میں روشن بچائیے۔ تمہاری دنیا کی فطرت بڑی عجیب ہے، یہ روز بدلتی ہے مگر پھر بھی بدلتی نہیں۔ منظر نامے بدل گئے ہیں، لینڈسکیپ بدل گئے ہیں، مگر انسان کے دکھ کل بھی تھے آج بھی ہے۔ دنیا کے دکھ تو ہمیشہ موجود ہی رہتے ہیں۔ دنیا ہے تو یہ آندھیاں یہ طوفان آتے ہی رہیں گے۔ جو دنیا تم پرسیو کر رہے ہو، اس کا اور دکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور غور کرو تو دنیا باہر ہے بھی نہیں، دنیا تمہارے اندر ہے۔ یا یوں کہو کہ باہر جو دنیا ہے وہ تم نے خود ہی تخلیق کی ہے، وہ دنیا ہے اور تم پرسیو کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے بلکہ تم پرسیو کر رہے ہو، اس لیے وہ دنیا ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص ہے کہ جو ماہر فلکیات ہے، جس نے دوربین سے ستارے اور نظام شمسی اور سورج دیکھے ہوئے، جو کہکشاؤں سے ملکی ویز اور ملکی ویز سے بلیک ہولز تک کے سارے کھیل کو سمجھتا ہے۔ اس سے پوچھیں دنیا کیا ہے یا کتنی بڑی ہے، تو جو جواب وہ دے اس جواب کا موازنہ اس جواب سے کریں جو ٹھیک اسی سوال کے جواب میں کسی ان پڑھ مزدور نے دیا ہو۔ اب دنیایں دو تو نہیں ہو سکتی، مگر دونوں کا جواب صاف آپ کو بتائے گا کہ دنیایں دو ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح کا ہی سراب ہے، جتنا تم اسے آبجیکٹیولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو اتنی یہ سبجیکٹیو ہوتی جاتی ہے۔ جتنا تم اسے 2+2=4 کے ریاضیاتی اصول میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اتنی یہ مبہم اور کنفیوزنگ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے باہری دنیا نے اگر زندگی کے اس تجربے کو طے کرنا ہے تو پھر آپ کی زندگی دکھ کی ایک داستان کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر باہری عوامل نے آپ کے لائف ایکسپیرینس کو خوشگوار کرنا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں انقلاب کبھی نہیں آئے گا۔ اگر کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ جب سب بدل جائے گا، لوگ بدل جائیں گے، دنیا بدل جائے گی، تو تب میں بدلوں گا، تو جان لیجئے کہ اس شخص نے نہ بدلنے کا ارادہ پکا کر لیا ہے۔ اس نے بس ایک ایکسکیوز تراش لیا ہے کہ دنیا بدلے گی تو میں بدلوں گا، ورنہ اس کے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ غور سے دیکھو خود کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے مولویوں کو، ٹی وی اینکروں کو، تھڑے پر صبح سے رات تک بیٹھے تاش کھیل رہے ریٹائرڈ بابوں سے سب تنقید کر رہے ہیں۔ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کو پتا ہے کہ کون کون کرپٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ پولیس کیسی ہے، عدالتیں کیسی ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ایسے ملک میں، ایسی حکومت میں، ایسی سیاست میں ہم اچھا رہنا بھی چاہیں تو اچھے بن کر بھلا کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کوڑھ مغز ہیں، اندھے ہیں، سمن بکمن عمیون ہیں۔ یہ لوگ یہ جان ہی نہیں پا رہے کہ جیسی دنیا یہ چاہتے ہیں ایسی کبھی ہو نہیں سکتی۔ سوچیں نا کیسے ہوگی؟ میں ایک طرح کی دنیا چاہتا ہوں، آپ ایک طرح کی دنیا چاہتے ہیں، وہ ایک طرح کی دنیا چاہتا ہے۔ اب اگر دنیا ایک ہے تو سب کے مطابق تو یہ ہونے سے رہی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی کو دنیا کے بدل جانے سے جوڑ رکھا ہے، سن لو، اندھے ہیں ایسے سارے لوگ۔ یہ دنیا کبھی ٹھیک نہیں رہی، یہ دنیا کبھی ٹھیک ہوگی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ آئے کہ جن کی زندگی میں پھول کھلے۔ کتنے نبی، کتنے بت، کتنے درویش، صوفی، بھکشو روشنی کی طرح پھیلے۔
ستاروں کی طرح ٹمٹمائے، کیسے ان کی روشنی آج بھی ماند پڑنے میں نہیں آ رہی۔ اس بھول میں نہ رہو کہ تب دنیا کے حالات ویسے نہیں تھے، اب حالات اور ہو گئے۔ اس وقت بھی لوگوں کی اکثریت تمہارے ہی جیسی تھی، وہ دنیا کو بدلنے کا مشورہ دے رہے تھے تاکہ ایک دن جب سب ان کے مطابق ہو جائے تو وہ بدل جائے۔ دیکھو، یہ دلیل نہ دینا کہ تب دنیا اتنی پیچیدہ نہیں تھی، تب بدلنا آسان تھا، تب بھی حالت یہی تھی۔ لوگوں کی اکثریت تب بھی تمہاری ہی دنیا کی طرح دکھی تھی، ریت کے صحرا میں پانی کے چشمے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دنیا ہمیشہ ایسی رہی ہے جیسی اب ہے اور جیسی کو تم بدلنا چاہتے ہو، مگر ایسی ہی دنیا میں کئی پھول کھلے ہیں، کئی ستارے چمکے ہیں، کئی پھول کھل رہے ہیں اور کئی پھول کھلیں گے، کئی ستارے چمک بھی رہے ہیں اور چمکیں گے بھی۔ سنو، دنیا کے بدلنے کا انتظار مت کرنا، ورنہ بیٹھے ہی رہو گے انتظار کرتے، اندھیرے میں ہی جیو گے، اندھیرے میں ہی مرو گے، اور یہ دنیا تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ تم مقابلہ کر کیوں رہے ہو؟ تم ابھی ہو، کل نہیں ہوگے، اس لیے ایک بات تو پلے سے باندھ کر رکھ لو، بدلنا تو خود کو ہی ہوگا۔ اور کتنی ہی آندھیاں ہوں، کتنے ہی طوفان ہوں، تمہارے باطن میں ایک چراغ ہے، ہمیشہ سے اس کی لو جلائی جا سکتی ہے۔ اور کتنا ہی باہر اندھیرا ہو، تمہارے اندر ایک مندر ہے، ایک مسجد ہے جسے روشن کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو، باہر کے اندھیرے سے پریشان نہ ہونا۔ جتنی فکر باہر کے اندھیرے کو مٹانے کی کرتے ہو، دنیا کو بدلنے کی کرتے ہو، وہی فکر باطن کی شمع کو جلانے کے لیے کر لینا، خود کو بدلنے کے لیے کر لینا، اور تب معجزہ ہوتا ہے۔ جب باطن روشن ہو جائے تو باہر کا اندھیرا مٹ جاتا ہے، کم سے کم تمہارے لیے تو مٹ ہی جاتا ہے۔ تم ایک دوسری ہی دنیا میں جینے لگتے ہو، اور یہ یاد رکھنا، ہر انسان خدا کا پرتو ہے، ہر خود خدا کا عکس ہے۔ کچھ ہے جسے تم کر سکو گے تو ہی انسان کہلانے کے حقدار ہو سکو گے۔ ایک موقع ہے زندگی جس میں کچھ ثابت کرنا ہے، جہاں ثابت کرنا ہے کہ ہم بیج ہی نہیں رہیں گے، پھوٹیں گے بھی، کھلیں گے بھی، پھول بنیں گے۔ ثابت کرنا ہے کہ ہم خواہشی نہ رہیں گے، سچ بنیں گے۔ ثابت کرنا ہے کہ ہم کچھ ہونے کا بس ایک وشفل تھاٹ ہی نہ ہوں گے، بلکہ ہم میں ہونا، بینگ، اپنا اظہار کرے گا۔ اسی ہونے کو پا لینے کا نام ہے تصوف، روحانی انلائٹمنٹ۔ دنیا ہے تہلکے میں تو پرواہ نہ کیجیے، یہ دل ہے روح عصر کا مسکن، بچائیے۔ یہ جو تمہارے اندر دل ہے، جسے بائبل اور قرآن روح کہتے ہیں، جسے بدھزم شعور کہتا ہے، جسے ہندوؤں کی کتابیں آتما کہتی ہیں، یہ وجود کا مندر ہے، روح عصر کا مسکن۔ اس کو بچائیے، کیونکہ دل بجھ گیا اندھیر ہو گیا۔ اندھیرے کی زیادہ فکر نہ کیجیے، اندھیرا بھلا کب کسی روشنی کو مٹاتا ہے؟ اندھیرا کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی گھنا ہو، ایک چھوٹے سے ٹمٹماتے چراغ کو بھی نہیں بجھا سکتا۔ یاد رکھنا، اندھیرے سے کبھی اندھیر نہیں ہوتا۔ دل بجھ گیا تو جانیے اندھیر ہو گیا۔ ایک شمع آندھیوں میں ہے روشن، بچائیے۔ وہ جو تمہارے باطن میں زندگی کا چراغ جل رہا ہے، وہ جو تمہارے اندر بیدار ہے، وہ جو تمہارے اندر مقام شعور ہے، پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، بس اس کو جس نے بچا لیا سب بچا لیا، اور اسے جس نے کھو دیا وہ سب بچا بھی لے تو کچھ نہ بچا پایا۔ پھر چاہے تم ملک کے صدر ہو جاؤ، تم بھکاری ہی رہو گے۔ اگر باطن میں جل رہا وہ چراغ بچا لیا تو پھر تم چاہے راستے کے بھکاری رہو،
تمہاری سلطنت کو کوئی نہیں چھین سکے گا۔ شہنشاہ ہو جانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، باطن کی سلطنت کو پالنا۔ صوفی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اندر موجود چراغ کے ساتھ ایک ہو جانا، اور وہ جو تمہارے اندر روشن چراغ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا ہر پل اس کی لو کو اور بھڑکانے میں خرچ ہو۔ اس لو کو بھڑکانے کا نام ہی مراقبہ ہے، دھیان ہے، میڈیٹیشن ہے، عبادت۔ جنہوں نے اپنی توجہ باہر کے اندھیرے پر مرکوز کر دی، وہی اصل میں غیر مذہبی ہے، وہی بے دین ہے، اور جو باطن کے دیے پر فوکس رکھتے ہیں وہی مذہبی ہے، وہی دیندار ہے۔ باہری مندر مسجد کچھ نہیں کر سکتے، مندر مسجد تو تمہارے اندر ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنا مندر، اپنی مسجد لے کر پیدا ہوا ہے۔ کہاں کھوجتے ہو عبادت گاہوں کو؟ پتھروں میں نہیں ہے۔ شاندار تعمیر شدہ مسجدوں، گرجوں، مندروں میں نہیں ہے، تمہارے اندر ہی جو خدا کا نور ہے، وہ جو ہوش اور شعور کا دیا ہے، وہاں ہے تمہاری عبادت گاہ۔ یہ صوفیوں کی تعلیم، یہ ہونے کی تعلیم ہے، سیکھنے اور سکھانے کا علم نہیں۔ یہ اصول سیکھ لینے سے، مان لینے سے دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کیونکہ جو سمجھدار ہے، جو اندر کے دیے سے جڑا ہے، وہ دنیا میں انقلاب کی بات ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں کبھی انقلاب آیا نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ سمجھدار تو باطن کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ ممکن ہے، جو آیا بھی ہے، جو آتا بھی ہے، جو آگے بھی آتا رہے گا۔ باہری دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش حماقت ہے، کیونکہ یہ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش ہے، اور اس ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش میں جو ممکن تھا وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی خواہش میں کہ جو مل ہی نہیں سکتا، جو مل سکتا ہے وہ بھی نہیں مل پاتا، جسے تم سمجھداری کہتے ہو، وہ اور کچھ نہیں، بس اسی کا نام ہے۔ جو ممکن ہے اس کو پانے کی کوشش کی جائے، ناممکن کی جستجو ہی اہمکانہ طرز حیات ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ جس کے شعور میں دوئی نہیں، جو نیکی اور بدی کی تقسیم کا قیدی نہیں، وہی تو بیدار روح ہے، اور وہی ہر خوف، ہر ڈر سے پاک ہے۔ تم نے کبھی خود پہ غور کیا ہے؟ تم خدا کو بھی ڈھونڈتے ہو تو ڈر کی وجہ سے، اور سوچو کیا ڈر سے کبھی خدا ملے گا؟ ہاں، جب خدا مل جاتا ہے پھر ہر ڈر کھو جاتا ہے۔ خدا اور ڈر کبھی ایک ساتھ تم میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روشنی اور اندھیرے کو ایک ساتھ ایک جگہ رکھنے کی کوشش کرو۔ مگر تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری عبادتیں بھی ڈر میں لتڑی ہوئی ہیں، اس لیے تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، ایک پیسے کی ویلیو نہیں ہے۔ تم مسجد، مندر، گرجے میں جھکتے بھی ہو تو کانپتے ہوئے جھکتے ہو۔ یہ تمہاری عبادتوں میں کپ کپاہٹ، محبت کی سرسراہٹ نہیں، خوف کی کپ کپاہٹ۔ بڑا فرق ہے۔ جب محبت دل میں اترتی ہے تب بھی سب کانپ جاتا ہے، لیکن کہاں محبت کی کپ کپی اور کہاں ڈر کی گھبراہٹ کی کپ کپی۔ دھیان رکھنا، محبت میں بھی ایک گرماہٹ ہوتی ہے اور بخار میں بھی، مگر ان دونوں کو ایک مت سمجھنا۔ ڈر میں بھی آدمی جھکتا ہے، محبت میں بھی آدمی جھکتا ہے، مگر دونوں کو ایک نہ سمجھنا۔ ڈرا ہوا بھی مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے اور محبت سے بھرا بھی، مگر ڈرے ہوئے کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک بات کو لکھ کر رکھ لو، جس سے تم ڈرتے ہو اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس بھی مولوی، پنڈت، پروہت نے تمہیں کہا ہے کہ خدا سے ڈرو، انہوں نے تمہیں بے دین بنانے کی بنیاد رکھ دی۔ پتہ ہے صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ سب سے ڈرنا مگر خدا سے نہ ڈرنا، کیونکہ جس سے ڈر کا تعلق بن گیا اس سے پھر محبت کی
عشق کے آشتی کے رشتے نہیں جڑتے۔ پھر تو سمجھو کنویں میں زہر گھل گیا، پھر تو تم جل رہی وہ گیلی لکڑی ہو گئے جو دھواں تو دے گی، عشق کی حرارت اور محبت کا نور نہیں دے گی، پریم کی اس میں جوت نہ ہوگی۔ پھر تو تمہاری عبادت سے بدبو ہی اٹھے گی، اور اگر بتیوں اور عطروں سے اس بدبو کو تم چھپا نہ سکو گے، پھولوں سے اسے ڈھانپ نہ سکو گے۔ تھوڑا تو سوچو، جب باہر ڈر ہوگا تو اندر عبادت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے درویش کی سنو تو وہ خدا کی بات ہی نہیں کرتے، وہ خود کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو آنکھ ہی نہیں کھلی، نور کی بات کیا کرنا؟ ابھی تو چلنے کے بھی تم قابل نہیں ہوئے، گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہو، رینگتے ہو، ابھی ناچنے کی بات کیا کرنا؟ ابھی تو خود کو ہی نہیں جانتے ہو، خدا کو کیا جانو؟ عبادت اپنی حقیقت میں پیدا ہو تو پھر خدا مل جاتا ہے، لیکن عبادت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب بے خوف ہو جاؤ، جب فیئر لیسنس پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، جس سے میں کہہ رہا ہوں خوف سے آزاد، اس میں اور تمہاری دنیا کے بہادروں میں بڑا فرق ہے۔ تمہاری دنیا کے بہادر بھی بزدل ہیں، بس بہادر وہ ہے جو باطن میں تو بزدل ہی کی طرح ڈرتا ہے، مگر اس نے کوشش کر کے اپنے باہر کو اتنا قابو میں لے لیا ہے کہ اندر کے ڈر کو باہر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے بزدل، ہمارے بہادر کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ بزدل جب ڈرتا ہے تو اس کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے اور باہر بھی وہ ڈر دکھا رہا ہوتا ہے، اور تمہارے بہادر وہ ہیں جو اندر تو ڈرتے ہیں مگر باہر اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے۔ بزدل ڈر کے بیٹھ جاتا ہے مگر بہادر ڈر کے بیٹھتا نہیں بلکہ ڈر کے ساتھ ہی چلتا جاتا ہے۔ بزدل اپنے ڈر کو مان لیتا ہے اور بہادر اپنے ڈر کا انکار کرتا رہتا ہے، لیکن ڈرا ہوا تو وہ ہوتا ہی ہے۔ بے خوفی کی حالت یا خوف سے آزاد حالت بالکل ہی الگ ایک حالت ہے۔ وہاں نہ بزدلی ہے نہ بہادری ہے، کیونکہ جب چیز ہی نہ رہی تو اس کا سایہ کہاں رہے گا؟ جب ڈر ہی نہ رہا تو اس کا اپوزٹ بہادری کیا مطلب؟ بے خوفی، خوف سے آزادی کا مطلب ہے وہ مقام کہ جہاں بہادری اور بزدلی دونوں ہی کھو جاتے ہیں، جہاں دونوں ہی لا ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جسے صوفی فقیر کہتے ہیں خدا کی طرف پہلا قدم۔ کون آدمی بے خوف ہوا؟ کس کے شعور میں خوف سے آزادی جاگی؟ وہ کہ جو دو رنگی میں ایک رنگ کو دیکھ لیتا ہے، جو بہادر ہونا نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر کو نہیں جانتے، وہ خوشی کو نہیں جانتے، وہ غم کو نہیں جانتے۔ جو غم کو جانتا ہے وہی تو خوشی کو پانے کی بات کرتا ہے، جو بہادری کی بات کرتا ہے وہی تو ڈر کا آشنا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا؟ تم کسی کو سیدھا سیدھا دشمن نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس سے کبھی دوستی کا بندھن نہ رہا ہو۔ ایک دم سے کسی کو دشمن بنایا کیسے جا سکتا ہے؟ دشمن بنانے سے پہلے اسے دوست بنانا پڑتا ہے۔ اچانک کسی کو دشمن بناؤ گے بھی تو کیسے بناؤ گے؟ دشمن کبھی سیدھا نہیں آتا، دوستی کے پیچھے آتا ہے۔ دکھ بھی ایسے ہے، کبھی سیدھا پیدا نہیں ہوتا، خوشی کے پیچھے آتا ہے۔ نفرت سیدھی پیدا نہیں ہوتی، جسے تم نے محبت کہہ رکھا ہے اس کے پیچھے آتی ہے۔ تم نے کسی کو دشمن بنانا ہو تو پہلے اسے دوست بنانا پڑتا ہے، کسی کو دور ہٹانا ہو تو پہلے پاس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تو انوکھی تمہاری دنیا ہے، ایسی تو الٹی تمہاری دنیا ہے۔ دکھ سے تو تم بچنا بھی چاہتے ہو، مگر جس نے کسی چیز کو خوشی مانا ہے وہ کبھی دکھ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جب تم کسی شخص کو قبول کر لیتے ہو تو اس کے سائے کو بھی تمہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی تم نے ایسا کیا کہ کسی کو کھانے کی دعوت دی ہو اور دروازے پر اسے کہا ہو تم تو اندر آ جاؤ، تمہارے سائے کو اندر آنے کی اجازت نہیں؟
दुख खुशी का साया है। खुशी क्या है? किसी शख्स किसी चीज से कोई तवक्को जो पूरी हो गई। खुशी सुख का सपना है, तुमसे बाहर किसी दूसरे शख्स या चीज से जो तवक्को थी पूरी हो गई, इसी का नाम तुमने खुशी रखा हुआ है। दुख क्या है? किसी दूसरे शख्स या चीज से की गई तवक्को का पूरा ना होना। दोस्ती क्या है? किसी दूसरे को अपना मानने की ख्वाहिश। और दुश्मनी कोई अपना साबित ना हो सका, पराया साबित हुआ, इसकी आ गई। दोस्ती एक ख्वाब है और दुश्मनी उस ख्वाब का टूट जाना। खुशी क्या है? अंधेरे में बाहर जाने का रास्ता ढूंढना। गम क्या है? कि इस ढूंढने में दरवाजा ना मिले बल्कि दीवारें हाथ में। मगर इस बात को समझो कि दरवाजा अंधेरे में है ही नहीं, टटोलने से कभी कैसे मिलेगा? दरवाजा रोशनी है, दरवाजा मिलेगा जागने से। कलंदर कहता है कि जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से उसे कोई सुख मिलेगा, उसे दूसरे से कभी कोई दुख नहीं मिल सकेगा। रूहानी बेदारी क्या है? बस यही कि इंसान जाग गया और जान गया कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही तो तुम्हारा डिवीजन है, एक ही तो तुम्हारा भरम है जिसे तुम दुनिया कहते कि दूसरे से सुख मिल सकता है। शौहर से या बीवी से या बाप से या भाई से या बेटे से या बेटी से या दोस्त से या महबूब से या ओहदे से या दौलत से या मुल्क का सदर बन जाने से। दूसरे से सुख की यही तवक्को जब पूरी होती है तो इसे तुम खुशी कहते हो। और बजा बात कि तुम्हारी दुनिया इन सारी चीजों से चिमटी, क्योंकि जिससे सुख मिलने की तवक्को हो उसे हम क्यों गंवाना चाहेंगे? जिससे सुख मिल सकता है उसे तो हम बचाना चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता है वो कहीं दूर ना चला जाए, कोई और उस पर कब्जा ना करे। इसीलिए तो बीवियां डरी हैं कि शौहर किसी और औरत में न फंस जाए। शौहर डरे हैं कि बीवी किसी और में दिलचस्पी न लेना शुरू कर दे, क्योंकि उसी से तो सुख की उम्मीद है, वो सुख कहीं कोई दूसरा ना ले। लेकिन क्या सुख कभी किसी से मिला है? उम्मीद और उम्मीद और उम्मीद, तवक्कुआत और तवक्कुआत और तवक्कुआत। किसने तुम्हें ये उम्मीद बंधाई है कि दूसरे से सुख मिल सकेगा? और दूसरा भी जब तुम्हारे पास आता है तो ध्यान रखना वो अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है, तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। न उसको तुम्हारे सुख से कोई लेना देना है, न तुमको उसके सुख से कोई लेना देना है। तुम जिससे भी प्यार करते हो और दावे करते हो कि उसके लिए उसे प्यार करते हो, तो तुम झूठ बोल रहे होते हो। तुम तो खुदा को भी खुदा के लिए प्यार नहीं करते, जहन्नम के डर और जन्नत की लालच या दुनिया में किसी कामयाबी किसी लालच के हसूल के लिए प्यार करते हैं। सुख की ख्वाहिश अपने लिए। अब अगर वो सुख किसी को प्यार करने में मिलता है तो तुम उसे प्यार करो, और सुख अगर उससे नफरत में मिलना शुरू हो जाए तो उससे नफरत का रिश्ता बनाने में तुम देर न करो। कभी गौर किया है खुद पर? अगर तुम ये सोच लो कि दूसरे के दुख में तुम्हारा सुख है तो तुम दूसरे को दुखी करने पर भी तैयार हो। और अक्सर यही तो होता है, सोचते हैं कि दूसरे से हमें सुख मिलेगा मगर सिर्फ दुख ही मिलता है, और दूसरे को भी हम दुख ही दे पाते हैं। जिसने ये सच को देख लिया वो सूफी हो गया, वो सन्यासी हो गया। सन्यासी सूफी क्या है? बस वो जो जान गया कि दूसरे से सुख न मिले और उसने अपनी सिमत अपनी तरफ मोड़, वो अपने बातें में उतर, वो अपने अंदर अपने घर की तलाश में लग गया, वो अपने अंदर सुख ढूंढने लगा, क्योंकि उसने जान लिया कि बाहर तो सुख न मिला है न मिलेगा, शायद जो बाहर नहीं है वो अंदर है। और मजे की बात है कि जिन्होंने भी सुख अपने अंदर ढूंढने का सफर शुरू किया वो कभी खाली हाथ नहीं, कभी नाकाम और नामुराद नहीं लौटे। वो भर के लौटे, मुकम्मल हो के लौटे, और इतने भर के लौटे कि उन्होंने खुद ही सुख का लुत्फ न लिया बल्कि उसे लुटाया भी।
انہوں نے بانٹا بھی، کچھ ایسا خزانہ انہیں ملا کہ بانٹنے سے بڑھتا گیا۔ فقیر کہتے ہیں کہ جب سکھ مل جائے تو پھر دونوں ہاتھ سیدھے کر دیجیے، لٹائیے، پھیلائیے، کیونکہ سکھ کی نیچر ہی یہی ہے، اسے جتنا بانٹو اتنا یہ بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کنواں ہے، جتنا اس سے پانی نکالتے جائیے اتنا تازہ تازہ پانی اس میں ایڈ ہوتا جاتا ہے۔ جسے سکھ مل گیا اسے یہ راز بھی مل جاتا ہے کہ بانٹو، کیونکہ اگر سنبھالو گے تو پرانا ہی سنبھلا رہے گا، نیا نیا نہ آئے گا۔ جیسے کسی کنویں سے اگر یہ سوچ کر پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے کہ پانی کہیں اس میں کم نہ ہو جائے تو اس کنویں کا پانی ہی پینے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ لٹاؤ تاکہ تم روز نئے نئے ہوتے جاؤ، نئے نئے سکھ تمہیں چھوتے جائیں۔ تم اس کنویں کی مثال کو ذرا گہرے میں سمجھو نا، چھوٹے سے چھوٹا کنواں بھی چھوٹا تھوڑی ہے، بے انت سمندروں سے اس کا رابطہ ہے، وہ اپنے اندر ہی پانی کے سارے خزانوں سے جڑا بیٹھا ہے، ادھر خالی کرو ادھر سے بھرتا جاتا ہے۔ تم بھی کنویں ہی تھوڑی ہو، سمندر بھی، تم خود ہی تھوڑی ہو، خدا بھی۔ کنواں علیحدہ کچھ تھوڑی ہے، ساگر ہی اس میں سے جھانک رہا ہے۔ وہ کنواں تو بس ایک کھڑکی ہے، اس میں سے بھی وہی پانی جھانک رہا ہے جو باطن میں ساگروں سے ملا ہوا ہے۔ جسے تم خود کہتے ہو وہ بھی ایک کھڑکی ہے جس میں سے خدا جھانک رہا ہے۔ ایک بار صرف یہ سمجھ آ جائے، ایک بار صرف یہ خیال آ جائے کہ میں ہوں تو چھوٹا کنواں مگر ساگروں سے جڑا ہوں، ایک بار یہ دھیان آ جائے کہ میرا سکھ میرے ہونے میں ہے، کسی اور کے ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس نے جان لیا کہ سکھ میرے بھیتر میں ہے وہ پھر اپنے سکھ کے لیے اوروں کا محتاج نہ رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہنچ گئے کہ میرا سکھ مجھ پر منحصر ہے، اس وقت آپ یہ بھی پا گئے کہ میرا دکھ بھی کسی اور پر منحصر ہے۔ پھر کیسا شکوہ، کیسا گلہ، کیسی دشمنی، کیسی نفرت۔ پھر یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ دوسرے سے دکھ ملا۔ یاد رکھو، دکھ وہی دے سکتا ہے جس سے سکھ کی کوئی تمنا ہو، جس سے سکھ کی کبھی توقع نہ کی ہو، وہ کبھی تمہیں دکھی نہیں کر پاتا۔ سکھ کا خیال تھا تو ہی دکھ کا خیال بن پاتا۔ جس سے تم جتنی زیادہ توقع رکھتے اسی سے اتنا ہی دکھ ملتا ہے۔ دیکھتے ہو شوہروں کو، بیویوں ایک دوسرے سے کتنے دکھی، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تعلق ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ توقعات باندھی جاتی ہیں۔ جتنی مقدار میں توقع اتنی مقدار میں دکھ۔ راہ پر چلتا ہوا آدمی تمہارے پاس سے گزرے اور ہیلو ہائے نہ کرے تو کیا تمہیں کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن کوئی جاننے والا ہو اور اجنبی کی طرح بنا سلام دعا گزر جائے تو اب دکھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجنبی سے کوئی توقع ہی نہیں، توقع نہ تھی تو دکھ بھی نہ ہوتا، لیکن شناسا سے توقع تھی۔ دکھ اس کے ایکشن سے نہیں جڑا، اس توقع سے جڑا ہے جو آپ نے اس سے پانی۔ دعا کیا تم کہتے ہو اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا تم ہو اس پر اس کا سارا انحصار ہے۔ عبادت کیا تم کرتے ہو اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے اس سے کہ تم کیا ہو۔ تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ دین کیا ہے۔ دین ہونے کا ڈھنگ ہے، یہ تمہارا کوئی ایکشن نہیں۔ سوچو نا، جو تمہارا تصور خدا ہے، جو بھی ہے، خدا کو تمہارے کرنے، تمہارے عمل، تمہارے ایکشن سے کیا لینا دینا؟ ایک بات سمجھ رکھو، دین کا تعلق تمہارے ایکشن سے، عمل سے نہیں ہے، زندگی سے ہے۔ زندگی کل بینگ ہے، تم اس کل بینگ کا ایک جزو۔ اس کو یوں سمجھو، یوں دیکھو، تمہارا جسم ٹریلینز آف سیلز پر مشتمل ہے، اربہ ارب خلیے۔ کیا تم ہر سیل،
ہر خلیے کے ایکشن کا حساب کتاب رکھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ ہاں، ہر خلیہ تمہارے ہونے کے ڈھنگ سے ضرور جڑا ہے۔ یہ کائنات جو ظاہر میں ہے اور جو ظاہر سے ماورا ہے، جو روشنی میں ہے اور جو تاریکی میں ہے، جو معلوم کی سرحد میں ہے اور جو نامعلوم ہے، وہ سارا وجود خدائی وجود ہے۔ اس کل کائنات کے ہونے کا ایک ڈھنگ ہے جس سے سب آشکار اور نا آشکار جڑا ہے۔ یاد رکھو، تم جسم نہیں ہو، تم دماغ نہیں ہو، بلکہ تم وہ شعور، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہو جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا بدن ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا دماغ ہے، جو وٹنس ہے، جو آبزرور ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے۔ تمہارے باطن میں موجود ایک مقام شعور ہے، وہ مقام شعور کہ جو کل شعور اس کائنات کی کل بینگ سے جڑا ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے تمہارے بدن میں آکسیجن کی صورت ہوا داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی صورت خارج ہوتی ہے، اور جو اس بدن کو زندہ رکھتی ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں۔ ہوا کا یہ کرہ ایک پورا کل ہے، اس کا ایک جزو تم میں داخل ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے، مگر وہ ہوا جو تم میں داخل ہوئی اور تم سے خارج ہوئی، وہ باہری کائنات میں موجود اس گیسی کرے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مقام شعور بھی بالکل اسی گیسی کرے کی طرح ہے۔ تمہارے اندر موجود اس پوائنٹ آف کانشیسنس کے آسمان پر اگر پیار ہے تو تمہارا ہر ایکشن عبادت ہوگا۔ تمہارے باطن میں اگر سکون ہے، سکوت ہے، تو تمہارا ظاہر میڈیٹیشن ہوگا، مراقبہ ہوگا۔ تمہارا باطن اگر پل پل کانشیس ہے، شعور ہے، تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی۔ یہ اصول کی بات ہے، اسے سمجھے بنا نہ تم دین کو سمجھو گے، نہ عبادات کو، نہ دعا کا راز تم پر کھلے گا، نہ خدا کی پہچان تمہیں ہو سکے گی۔ تم لوگوں کی توجہ باہر پر ہے، باہر سے کچھ ایڈ ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم زیادہ مکمل ہو گئے، باہر کی دنیا سے کچھ تفریق ہو جائے، مائنس ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم نامکمل ہو گئے، ادھورے رہ گئے۔ ایک نوکری جو تمہارے دماغ کی، تمہاری انا کی طلب ہے، وہ مل جائے تو سمجھتے ہو کہ تم پورے ہو گئے۔ ایک کاروبار ڈوب گیا تو تم اپنے ہونے کو نامکمل سمجھتے ہو۔ لڑکے امتحانوں میں فیل ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، نوجوان نوکری نہ ملنے پر ڈپریس ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نہ ملا تو تم زندگی میں کچھ نہ کر سکو گے، ناکامل رہو گے، ناکام رہو گے۔ مگر جو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں آنے والا بدلاؤ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ تم نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ یاد رکھو، باہر کو بدلنے سے کبھی اندر نہیں بدلا۔ ہاں، اندر بدل جائے تو باہر سب کچھ خود بخود بدل جاتا ہے، کیونکہ تمہارا باہر، تمہارا ایکشن، تمہارا ظاہر، تمہارا ہر عمل سایہ ہے، شیڈو ہے۔ کوئی بھی سائے کو بدل کر کیا خود کو بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی سائے کو بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر تم بدل جاؤ تو سایہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ کبھی سینما میں فلم دیکھی ہے؟ سینما کے پردے پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف سایہ ہوتا ہے، اس فلم کا سایہ جو پروجیکٹر میں لگی ہے۔ اصل واردات پروجیکٹر میں ہو رہی ہے، پردے پر تو سائے لہرا رہے ہیں۔ پروجیکٹر میں فلم بدل دو، سائے بدل جائیں گے۔ پردے کو کیسا بھی رنگ لو، کیسا بھی صاف کر لو، پروجیکٹر میں موجود فلم نہیں بدلے گی تو پردے پر لہرا رہے سائے کبھی نہ بدلیں گے۔ تم دکھی ہو، پروجیکٹر کے اندر موجود فلم کو بدلنا ہوگا۔ کوئی عہدہ، کوئی کامیابی، کوئی نوکری، کوئی مکان، کوئی ایڈونچر جو باہر کی دنیا میں ہوا وہ تمہیں خوش یا مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہاں، اندر فلم بدل دو، فلم سکھی اور مطمئن لگا دو
प्रोजेक्टर की फिल्म में पीस, सकूत और सुकून हो, तो जिंदगी के पर्दे पर सिर्फ मोहब्बत होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। ये एक ऐसा राज है कि समझ जाओगे तो समझो कायनात का सबसे गहरा राज तुमने पा लिया है। तुम्हारी दुनिया की अक्सरियत का मगर अलमिया ये है कि वो पहाड़ को बदलने में अपनी सारी जिंदगी गंवा देती है, लिबास को बदलने में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन तुम बखूबी जानते हो कि लिबास बदल भी जाए तो कुछ बदलता नहीं। तुम दुखी हो और महंगे से महंगा लिबास भी पहन लो तो क्या दुख मिट जाएगा? तुम किसी मोहल्लिक मर्ज में हो, बैंक में हजारों करोड़ भी आ जाएं तो कर्ब बदल जाएगा। तुम अंदर से वसीले हो तो सारा दिन भी अगर खैरातें करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर थोड़ी ही कुछ बदलेगा। तुम बाहर को, जाहिर को जितना भी बदलो, तुम ही चोरी करते थे साध हो जाओगे, मतलब दौलत जमा करते थे बांटने लग गए, लेकिन तुम ही हो। दौलत की अहमियत तुम्हारी नजर में तब भी वही ही रहेगी जो चोरी करते वक्त। दौलत को जमा करना हो या उसे लुटाना और सखावत को अहम नेकी समझना हो, दोनों ही सूरतों में अहमियत तुम दौलत ही को दे रहे हो। चोरी करते वक्त चाहत ये थी कि दौलत ज्यादा जमा हो जाए, वही अहमियत खैरात और सदका करते वक्त रहेगी। जब चोरी करते थे तो तब भी तुम समझते थे कि दौलत बहुत कीमती मता है। खैरात करते वक्त, दान देते वक्त भी यही समझोगे कि धन बहुत कीमत का है। असल चीज तो ये थी कि दौलत का जिंदगी के सुकून से ताल्लुक कटता, ओहदे का तुम्हारी बीइंग के तजर्बे से अलहाक टूटता। तुम्हारे बातिन में धन मिट्टी नहीं हुआ, अब भी सोना है। धन मिट्टी हो जाता तो क्या कोई मट्टी को दान देता है? दौलत की ज़कात देकर कोई खुश होता? अगर तुम्हारे अंदर धन वाकई मट्टी हो जाता तो क्या तुम अपना कूड़ा करकट, मट्टी दूसरों को देने जाते, और वो भी एहसास फख्र के साथ? और अगर वो धन कोई ले लेता तो क्या तुम समझते कि तुमने उस पर कोई एहसान किया? क्या तुम चाहते कि वो बदले में तुम्हारा शुक्रिया अदा करे? अगर दौलत सच में तुम्हारी नजर में बेकार हो गई होती तो जो तुम्हारी ज़कात, सदके कबूल कर लेता तो तुम ही उसके शुक्रगुजार होते। तुम सोचते कि मैं खुशकिस्मत कि इस शख्स ने कचरा लिया और इनकार न किया। लेकिन तुम अपने सखियों, ज़कात देने वालों को देखो, वो कभी तुम्हें ऐसा सोचते नजर नहीं आएंगे। 1 रुपया भी सखावत करता है तो बदले में एहसान मंदी का जज्बा मांगता है। एक ख्याली सा किस्सा है मगर बहुत सबक आमोज़। एक शेख साहब की मौत हो गई, मैदान हशर में गए और सीधा जन्नत के दरवाजे पर जा पहुंचे और दस्तक दी। उन्हें पूरा यकीन था कि दरवाजा खुलेगा क्योंकि उन्होंने सदका किया था। खैर दरवाजा खुला। दरबान ने उसे सर से पैर तक देखा और कहा, शायद आपने यहाँ गलती से दस्तक दे दी। वो सामने जहन्नम का दरवाजा है, उस पर दस्तक दो, यहाँ तुम्हारा अंदराज नहीं है। शेख साहब तो इस पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, क्या खबर नहीं पहुंची? कल ही मैंने एक बूढ़ी औरत को 10 रुपए खराब दिए थे और उससे भी एक दिन पहले एक अंधे अखबार बेचने वाले लड़के को 5 रुपए सदका दिया था। जब दान की दुहाई दी गई तो दरबान ने अपने असिस्टेंट्स को कहा, खाता चेक करो। वहां 15 रुपए की खैरात और सदका लिखा हुआ था। दरबान को फिक्र हुई। उसने पूछा कि इसके अलावा कोई और नेकी की थी तुमने? शेख साहब बोले, और तो कुछ इस वक्त याद नहीं आता। कुछ किया होता और याद ना आता? जिसे 15 रुपए पूरे के पूरे याद थे वो कुछ और करता और उसे याद ना आता, ये कैसे हो सकता? खाते को दरबान के साथियों ने फिर जांचा तो बस वही 15 रुपए ही निकले। उन्हीं 15 रुपयों के बल पर उसने जन्नत का दरवाजा खटखटाया था, और वो भी अकड़ और पूरे यकीन के साथ। खैर दरबान ने अपने साथियों की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या करें इसके साथ।
اس کے ساتھی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 15 روپے نکالے اور دربان کو کہا اس کو یہ 15 روپے دو اور کہو کہ وہ سامنے کے دروازے پر جاؤ اور وہاں دستک دو، یہاں کا تمہارا حساب باق ہو۔ سوچو، پیسوں سے کبھی جنت کا دروازہ کھلتا ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ تم چاہے پیسے کو پکڑو یا چھوڑو، دونوں ہی صورتوں میں پیسے کے اہم ہونے کا تصور راکھ نہیں ہوتا۔ تم چاہے دنیا دار ہو یا دھونی رما کر جنگل میں جا بیٹھے ہو، تمہاری دنیا کی ویلیو وہی کی وہی ہے۔ تم پیٹ کرو کہ منہ، تمہارے سفر کی نیچر میں کوئی خاص فرق نہیں آیا جب تک کہ باطن سے نہ بدل جاؤ۔ کپڑوں کا نہیں، اندر کا انقلاب چاہیے، اور یاد رکھو جیسے ہی اندر بدلتا ہے سبھی کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ راز سمجھ میں جس دن آ گیا سب کچھ بدل جائے گا۔ اس راز کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پا لیا تو سمجھو وہ چنگاری ہے، اور تمہارے باطن میں اگر بارود خشک ہے، گیلا نہیں ہے، تو وہ سارا بارود جل اٹھے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر کا سارا بارود گیلا ہو گیا ہے تو ایسی ہزاروں بھی چنگاریاں پڑیں گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم ان چنگاریوں کو بجھا دو۔ اس بات کو سمجھو کہ تمہاری اصل مشکل یہ نہیں کہ سچ تمہیں سننے کو نہیں ملتا، تمہاری اصل مشکل یہ ہے کہ تم سچ کی چنگاری کو بھی بجھانے میں ماہر ہو، کیونکہ تمہارے اندر ساری بارود گیلی ہے۔ چنگاری بھی پڑ جائے تو چنگاری ہی بجھتی ہے، بارود نہیں سلگتا۔ اور کبھی غور کیا تم نے کہ کیسے کیسے ہیلوں سے تم نے اپنے باطن میں موجود بارود کو مردہ کیا ہے، گیلا کیا ہے؟ جتنا تمہارے پاس علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا تمہارے اندر روح کا بارود زیادہ گیلا ہوتا جاتا ہے۔ جتنا تم سوچتے ہو کہ میں جانتا ہوں اتنا تمہاری انا اور مضبوط ہوتی ہے، اتنا تم اندر سے جاہل ہوتے جاتے ہو۔ اسی اپنے جاننے کی وجہ سے تم سچ کی چنگاری کو بجھا دیتے ہو۔ تمہارا جو علم ہے وہ علم کی چنگاری کو بھی تمہارے باطن تک نہیں پہنچنے دیتا، بلکہ الٹا وہی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سچ کی چنگاری پڑ بھی جائے تو تمہارا علم کہتا ہے کہ یہ بکواس ہے، اس کو چھوڑو۔ وہ اس چنگاری کو تمہارے باطن کے دروازے پر ہی بجھا دیتا ہے۔ تم جس علم کو سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، وہی الٹا تمہارا ٹرینکولائزر، نشاور گولی بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو، علم سے زیادہ گہری شراب اس کائنات میں کھوجنی مشکل ہے، کیونکہ انا کو جتنی تقویت، جتنی اسٹرینتھ علم اور انفارمیشن سے ملتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ملتی، اور تو اور دولت بھی انا کو اتنا مضبوط نہیں کرتی جتنا جھوٹا علم کرتا ہے، کیونکہ دھن کی چوری ہو سکتی ہے، سرکاریں بدل جاتی ہیں، سوشلسٹ آ کر ساری دولت چھین سکتے ہیں، روپے کی ویلیو گر سکتی ہے، کاروبار ڈوب سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم چوری نہیں ہوتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ تمہیں اٹھا کر کوئی جیل میں بھی ڈال دے تو سارا کچھ بھی باہر رہ جائے، مگر علم تو ساتھ ہی جاتا ہے۔ اس لیے کبھی غور کیا کہ دولت مند میں بھی وہ اکڑ نہیں ہوتی جو پنڈت، پروہت اور مولوی میں ہوتی، اور یہی اکڑ ہی وہ چیز ہے جو تمہارے اندر بارود کو گیلا رکھتی ہے۔ جس دن یہ اکڑ چھٹ جائے تمہارے باطن کی بارود سوکھ جائے گی، پھر سچ کی ایک ہلکی سی چنگاری بھی اگر تمہارے اندر چلی گئی تو سارا بارود جل اٹھے گا، کیونکہ بارود کو جلانے کے لیے بہت زیادہ آگ کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ بارود جلنے والی ہو تو ایک تیلی کافی ہے، اور نہ جل سکنے والی ہو تو آگ میں بھی جھونک دو، بارود نہیں جلے گی۔ یہ راز چنگاری کی طرح ہے کہ تمہارا باطن اگر پل پل کانشیس ہے تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی۔ اس راز کو اپنے علم، اپنی معلومات کے نقاب سے نہ دیکھنا، اس نقاب کو ہٹا کر دیکھنا، کیونکہ علم سے سمجھا تو یہ تم سمجھ ہی نہ پاؤ۔ وہ خود جو خدا جیسا ہو گیا، وہ قطرہ جو قلزم جیسا ہو گیا، وہ کرن جو سورج جیسی ہو گئی۔ ایسے لوگ کیا بولتے ہیں یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ ذکر ہے، کیونکہ اب ان کے دل میں یہ دنیا رہ ہی نہ گئی۔
خواہش نہ رہی، اندھیرا نہ رہا۔ ان کا دل پھر بجلی کا بلب بن گیا جس میں کہیں کسی ظلمت کے ہونے کا امکان ہی نہ رہا۔ ایسا دل ہو تو اس سے جو بھی آئے گا وہ عبادت ہے، وہ پوجا ہے، وہ دعا ہے، اس سے اور کچھ وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچو نا، روشنی سے اندھیرا کیسے آئے گا؟ محبت سے نفرت کیسے نکلے گی؟ حلم سے غصہ کیسے ابھرے گا؟ اب ان کے اندر سے جو بھی آتا ہے وہ عبادت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہا کرتے تھے، تم کیا اپنے منہ میں ڈالتے ہو اس سے جنت نہیں ملے گی؟ کیا تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس سے تمہیں آسمانی بادشاہت ملے گی؟ تم اپنے اندر کیا ڈالتے ہو اس سے کچھ طے نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے اندر سے باہر آتا ہے وہ خبر دیتا ہے کہ تم کون ہو۔ جو خود خدا جیسا ہو جائے وہ پھر ذکر نہیں کرے گا، ذکر کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ جو بھی کرے گا وہی ذکر ہوگا۔ بھکت کبیر سے کسی نے ایک دن پوچھا، کبیر بڑے صوفی بھکت بنے پھرتے ہو، کبھی ذکر کرتے تو تمہیں ہم نے دیکھا نہیں، کبھی عبادت میں محو تمہیں ہم نے پایا نہیں، کب کرتے ہو عبادت؟ ہم تو جس وقت بھی تمہیں دیکھتے ہیں تم اپنے کام میں جتے ہو، دکان پر بیٹھے ہو، کپڑے رفو کر رہے ہو، بازار بیچنے جاتے ہو، لیکن کبھی تمہیں عبادت کرتے، ذکر کرتے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ کبیر نے جواب میں کہا، جو بھی کرتا ہوں وہی عبادت ہے، جو بھی میں بولتا ہوں وہی میرا ذکر ہے، میرا ہونا ہی میرا مراقبہ ہے۔ تم لوگوں کو جب عبادت کرنے، ذکر کرنے، مراقبہ کرنے کو دل کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنی انا کی بسائی دنیا کا ایک چھوٹا سا کونا، اپنے پورے دن کا ایک چھوٹا سا حصہ عبادت کو، ذکر کو، مراقبے کو دے دیتے ہو۔ تمہاری دنیا ہے، اس کے چلنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ دکان پر جاتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، ریڑھی کرتے ہو، ٹھیلا لگاتے ہو، سیاست کرتے ہو، یہ دنیا کا طریقہ ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اپنے اسی شیڈول میں تم ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتے ہو، تمہاری عبادت ہے۔ 5 وقت 5 منٹ کے لیے مسجد کا چکر لگا آتے ہو، ہفتے کا 1 دن اور اس کا 1 گھنٹہ چرچ کو بھی دے آتے ہو، مندر کا 5 منٹ کا چکر بھی لگا آتے ہو۔ مطلب اپنے اس معمول میں تم تھوڑا سا وقت خدا کو بھی دے آتے ہو۔ تمہاری سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ اچھا صبح دکان کھولنے سے پہلے 2 رکعت صبح کے فرض پڑھاؤں۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، اس پر دھیان دینا۔ تم جو بھی کچھ کرتے ہو اسی میں عبادت کو، خدا سے تعلق کو جوڑ دیتے ہو، اور تم دن میں 50 کام کرتے ہو، اس میں سے 1 کام یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تمہارے ہزاروں کاموں میں سے خدا بھی تمہارا ایک کام ہے۔ اگر یہی تمہارا رویہ ہے تو تم خدا سے محروم ہو جاؤ۔ خدا باہر ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ جہاں دکان ہے، کھیتی ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، وہاں سے خدا کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ خدا تمہارا باطن باطن ہے، وہ باطن باطن کے جہاں تم خود ہو، وہ ایکشن اور کام کے جہاں میں نہیں ہے۔ جب تمہارا کوئی کام نہیں رہ جاتا، جب کوئی کام کرنے والا نہیں بچتا، بس صرف تم رہ جاتے ہو، ایک حاضر باش شعور رہ جاتا ہے، بس آبزرور رہ جاتا ہے، وہ مقام ہے جہاں خدا ہے، جہاں خدا سے ملا جا سکتا ہے۔ خدا تمہیں ایک پل کو، تمہارے ایک ایکشن کو نہیں گھیرتا، وہ جب گھیرتا ہے تو سارے کے سارے تم کو گھیرتا ہے۔ مطلب تم پورے اس میں گھرو گے تو ہی اس سے کوئی تعلق تمہارا بن سکے گا۔ جیسے ہی تم کہتے ہو کہ تھوڑا سا وقت اپنی مصروفیتوں میں ہم تمہیں بھی دیں گے، پھر خدا سے تم محروم ہو گئے، پھر تم بھٹک گئے۔ جس دن تم پورا ہی خود کو اسے دے دو گے اس دن وہ تم پر کھل جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کوئی کام نہ کر پاؤ گے، تم اپنی دنیا کے کام اور بھی بہتر طریقے سے کر پاؤ گے، لیکن اب تمہارا ہر کام خدا کا ذکر ہوگا۔ تمہاری بینگ میں، ہستی میں اس کی دھن بج رہی ہے، تب وہ تمہارے اندر ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری سانس چل رہی ہے۔ جب تم بازار جاتے ہو
तो क्या सांस लेना बंद कर देते हो? नौकरी पर जाते हो तो क्या सांस को छुट्टी दे देते हो? सियासत करते हो तो क्या सांस नहीं लेते? सांस एक्शन की दुनिया का हिस्सा है। तुम्हारे सारे एक्शन होते रहते हैं, सांस चलती रहती है। खुदा भी एक्शन की दुनिया का हिस्सा नहीं है। तुम जो भी करते रहो वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। बस मामला इतना है कि तुम उसे शऊरी तौर पर जीते हो या वो लाशऊरी तौर पर तुमसे जुड़ा रहता है। जब खुदा ऐसे शऊरी तौर पर तुम्हारा हिस्सा होगा तो तुम सब करते रहोगे, तो भी उसकी एग्जिस्टेंस तुम में नदी की तरह बहती रहे। तुम्हारे एक्शन दुनिया से जुड़े हैं और खुदा दुनिया का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे एक्शन से तुम्हारी दुनिया जुड़ी है, खुदा तुम्हारे किसी एक्शन से जुड़ा नहीं है। तुम्हारा होना, तुम्हारी बीवी जब हर एक्शन से आजाद हालत में देख ली जाती है तो उस वक्त खुद और खुदा दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ये है हालत हुजूरी। तुम लोग दुखी हो, गुस्सीले हो, कीनाजू हो। देखो तुम्हारी फितरत कैसे ट्रांसलेट हो रही है इस कायनात में, इस दुनिया में, माशरों में। अपने एक एक तसव्वुर को, एक एक तासुर को, एक एक असर को देखो। दुनिया के हैरत कदा को कैसे इबरत कदा बना दिया है। तुम्हारी ही फितरत है जो रिश्तों में अदम एतमाद में झलक रही है। तुम्हारी ही कहानी है जो सियासत में, रियासत में जुल्म के अदावत के चैप्टर लिख रही है। और तो और तुम अपना तसव्वुर खुदा उठाकर देख लो। फ्रेडरिक नीत्शे ने एक जगह लिखा था, मैं उस खुदा पर ईमान ला सकता हूं जो नाच सकता है। उदास खुदा के तसव्वुर पर यकीन रखना बीमार इंसान का रवैया है। सच कह रहा है नीत्शे। देखो तुम्हारी बीमारी ने खुदा तक के तसव्वुर को कैसा कर दिया है। हर मजहब का खुदा बाकी इंसानों को मिटाने, गर्क करने पर तुला है। तुम्हारी अनाएं पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो तुम्हारा खुदा भी अना पसंद सा बन गया। नीत्शे की इस बात में बड़ी सदाकत है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती हकीकत है कि तुम अपनी उफ्ताद तबा, अपनी नेचर के मुताबिक खुदा को तराशते हो। तुम उदास हो, तुम्हारा खुदा भी उदास है। तुम परेशान हो, तुम्हारा खुदा भी परेशान है। तुम गुस्सीले हो, तुम्हारा खुदा भी गुस्से से भरा है। हाँ, तुम नाच सकते हो तो तुम्हारा खुदा भी नाच सकता है। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा खुदा तुम्हें दिखाई देता है। समझो, खुदा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी रूह का आईना है। तुमने रूह के शफाफ आईने को नफ्सियाती और अनाई दिमाग की धुंध में लपेट लिया, सो वैसा ही खुदा संभाल के बैठे। तुम्हारे अंदर की दुनिया ही तुम्हारे बाहर की हकीकत है। और जब तक तुम नाचते हुए खुदा पर भरोसा न कर सको तो खुद को बीमार समझना और जानना कि तुम सेहतमंद नहीं हो। उदास, परेशान, दुखी खुदा का तसव्वुर तुम्हारी अपनी रूह के बीमार होने की अलामत है। जानो कि तुम्हारी रूह और इस कायनात की रूह जिसे तुम खुदा कहते हो वो एक है, और पाकीज़ा और पाकबाज रूह रक्स है। क्यों? पहले इसे समझो। रक्स वाहिद एक्शन है, अकेला अमल, जिसमें अमल और आमिल, एक्शन और एक्टर एक होता है। कोई पेंटर है, तस्वीर बनाता है तो एक मकाम पर जाकर तस्वीर अलग हो जाती है, मुसव्विर अलग खड़ा होता है। कोई शेर लिखता है, गजल लिखता है तो शायरी अलग हो जाती है, शायर अलग। कोई मुजस्मा बनाता है तो मुजस्मा अलग हो जाता है, मुजस्मा साज अलग। मगर रक्स को रक्कास से अलहदा करें तो न रक्स बचा न रक्कास बचा, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता।
اگر رقاص جائے گا تو رقص بھی جائے گا، اور اگر رقص کھو جائے گا تو اس آدمی کو رقاص نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دونوں ایک ہیں۔ یہ کائنات خدا کا رقص ہے جو اس سے الگ نہیں ہے۔ مائکروسکوپک سطح پر اتر کر اگر اس کائنات کو دیکھ سکتے تو جان پاتے کہ کائنات مالیکیولر ڈانس کے علاوہ اور کیا ہے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ پاتے تو کائنات کی ہر شے تمہیں رومی کے شاگردوں کے مولوی رقص کرتی نظر آ جاتی۔ کیوں سارے صوفی رقص کے رسیا رہے؟ کیونکہ وہ اس ازلی حق کو جان گئے تھے۔ روح کا رقص فنا فی اللہ کا استعارہ ہے۔ کائناتی رقص سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کا نام ہے درویش کا رقص۔ سمجھیے، کائنات خدا کا کوئی ایسا ایکشن نہیں جو کر کے وہ خود الگ ہو گیا۔ ایکشن اور ایکٹر جدا نہیں ہیں۔ کائنات بنائی ہوئی پینٹنگ، لکھی ہوئی غزل، تراشی ہوئی مورتی نہیں، بلکہ رقص ہے۔ ایک ایسا رقص جو اپنے رقاص سے جدا نہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا نے کائنات بنائی اور خود الگ ہو گیا۔ پل پل خدا اس کائنات کی حرکت میں محو حرکت ہے۔ جس پل وہ الگ ہو جائے گا تو کائنات کا یہ رقص، کائنات کی یہ حرکت تھم جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کائنات کا رقص تھما تو رقاص تو خدا بھی نہیں رہے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ پھول پھول میں، پتے پتے میں، پل پل میں خدا ہو رہا ہے، موجود ہے، ظاہر ہے۔ کائنات خدا کا ایسا ایکشن ہے جس میں وہ خود ہماتم موجود ہے، اپنے ایکشن سے جدا نہیں ہے۔ خدا کا رقص ہے یہ کائنات، باہر بھی اندر بھی۔ یہ کائنات، اس کا ہونا، اس کی ہلچل، اس کی دیے خدا کا باہری رقص ہے، اور تمہارے اندر بطور روح زندگی کا رقص خدا کا باطنی رقص ہے۔ باہر اور باطن میں جو ہلچل ہے، جو زندگی کے نشان ہیں، وہ خدا کا رقص ہے۔ خدا رقص ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہاری روح بھی رقص ہے، ایک ایسا رقص جو تم سے الگ نہیں۔ روح رقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو کیا ہے، جو کر رہے ہو، جو کرو گے، وہ تم سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تمہارا ہی کھیل ہے۔ اب اگر تم دکھ جھیل رہے تو یہ تمہارا ہی چناؤ ہے۔ اگر تم سکھ، شانتی اور پیس کا لطف لے رہے ہو تو یہ بھی تمہارا ہی چناؤ ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں۔ ایک صوفی مزاج پروفیسر صاحب کا کسی گاؤں کے کالج میں تبادلہ ہو گیا۔ ہاف ٹائم تھا، سب پروفیسر سٹاف روم میں جمع تھے تاکہ کھانا کھا سکے۔ یہ پروفیسر صاحب جس ٹیچر کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا ٹفن کھولا تو اس میں آلو کا سالن تھا۔ آلو کا سالن دیکھ کر اس ٹیچر نے برا سا منہ بنایا اور کہا، پھر آلو۔ پروفیسر صاحب کا پہلا دن تھا، جھجک کے باعث کچھ نہ کہا۔ اگلے دن پھر وہی ٹیچر ساتھ بیٹھا تھا، پھر اس نے ٹفن کھولا، پھر آلو کا سالن، اور پھر وہی برا سا منہ بنا کر کہنا کہ آج پھر آلو۔ مگر آج پروفیسر صاحب چپ نہ رہے۔ انہوں نے کہا، آلو آپ کو پسند نہیں تو بیگم کو کہو کچھ اور بنا دیا کرے۔ ٹیچر نے یہ سنا تو کہا، کہاں کی بیگم، میں کنوارا ہوں، خود ہی بناتا ہوں یہ آلو کا سالن۔ غور کرو، یہی تمہاری زندگی ہے، کوئی ہے نہیں۔ ہنسو تو تم ہنس رہے ہو، رو تو تم رو رہے ہو، ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت دن رونے کی وجہ سے رونا تمہاری عادت بن گیا ہو اور تم ہنسنا بھول گئے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اتنے روئے ہو کہ تم سے اب کچھ اور ہوتا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی نسلوں سے رو رہے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ کبھی یہ رونا تم نے خود چنا تھا، لیکن تم بھول بھی جاؤ تو سچ جھوٹ تو نہیں ہو جاتی۔ تم نے ہی یہ رونا، یہ دکھ چنا ہے، تم ہی اس کے مالک ہو، اور جس پل تم طے کرو گے اس پل یہ رونا
رک جائے گا۔ اس حقیقت کو جان لینا، اس سچ کو پا لینا کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نے چوز کیا ہے، یہ ہے حقیقی انقلاب۔ جب تک تم اپنی حالت کا ذمہ دار دوسروں کو مانو گے تب تک انقلاب ناممکن ہے، کیونکہ جب تک اپنی حالت کی ذمہ داری دوسروں پر لادتے رہو گے تم دوسروں پر منحصر ہو۔ ناممکن ہے کہ خوشی دوسروں پر منحصر بھی ہو اور تمہیں حاصل بھی ہو، کیونکہ دوسرے کو اپنے مطابق بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں، تمہارے ہاتھ میں تو صرف تم خود ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دکھوں کی وجہ تقدیر، نصیب، قسمت ہے تو پھر بات تمہارے ہاتھ سے باہر ہو گئی، کیونکہ تقدیر کو تم کیسے بدلو گے؟ اور اگر تم سوچتے ہو کہ نصیب میں ہی خدا نے غم لکھ دیے ہیں تو تم روح کے حامل نہ رہ گئے، تم بے روح ہو۔ روح کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم خود منحصر ہو خدا کی طرح، کیونکہ تم اسی روح کا ایک جزو ہو جو خود منحصر ہے۔ یہ بات تو جان لو کہ جتنا بھی درد تم سہ رہے ہو، جو بھی دکھ تم جھیل رہے ہو، چاہے اس درد کو جتنا بھی بڑا اور ناقابل برداشت تم کہہ رہے ہو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اور جس دن فیصلہ بدلو گے زندگی سے دکھ نکل جائے گا، زندگی بھی بدل جائے گی۔ زندگی کو دیکھنے کے ڈھنگ پر منحصر ہے۔ زندگی تمہاری اپنی ہی تخلیق کرتا ہے، تم اسے بناتے ہو، تم اسے دیکھتے ہو، پھر خود ہی اس پر رنگ کرتے ہو، خود ہی اپنی آنکھ پہ ایک چشمہ چڑھاتے ہو، چاہے خوشی کا چاہے غم کا۔ تمہاری دنیا اپنی ہی تخلیق کرتا ہے، اس میں کوئی دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوسرا دخل دیتا ہے تو اس لیے کہ تم نے اسے اجازت دی ہے، مگر تم یہ حقیقت تسلیم نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک سادہ سا راز ہے۔ راز یہ ہے کہ اگر تم یہ مان لو کہ جو کچھ ہے اس کے خالق تم ہو، تمہاری دنیا مکمل طور پر تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے، تو تب تم دکھی نہیں ہو سکو گے، اور اگر دکھی ہونا چاہتے ہو تو پھر شکایت نہ کر سکو گے۔ تمہیں پتہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھی ہونے اور دکھی ہونے کی شکایتیں کرنے میں بڑی چس ہے، بڑا مزہ ہے۔ دکھی ہونے میں مزہ ہے کیونکہ جب تم دکھی ہوتے ہو تو اس وقت شہید بنتے ہو، لوگوں کی ہمدردیاں ملتی ہیں، شہیدگی کا بڑا مزہ ہے۔ جب دکھی ہوتے ہو تو ہمدردی مانگتے ہو، ہمدردی پانے میں بڑا لطف ہے۔ اصل میں ہمدردی کو تم محبت کے نیم البدل کے طور پر لیتے ہو۔ دیکھتے نہیں ہو کیسے ایک دوسرے کو غم کی کہانیاں سناتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ دکھ کی کہانیاں سارا دن ایک دوسرے کو سنائے جا رہے ہیں، کوئی سننا بھی نہیں چاہتا۔ نہیں، کوئی کیوں سنے گا؟ کیا دکھ کی کہانی سن کر کسی کو سکون ملتا ہوگا؟ دوسرے کی زندگی میں کیسے کوئی پھول کھل جاتا ہوگا؟ لیکن تم ایک دوسرے کو دکھ کی کہانیاں سنائے ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لو کہ دوسرا اگر تمہارے دکھڑے بیٹھا سن رہا ہے تو اس لیے نہیں سن رہا کہ اسے تم سے کوئی پیار ہے، وہ اس امید پر بیٹھا تمہارے دکھ کے قصے برداشت کر رہا ہے تاکہ پھر جواب میں وہ اپنا دکھ بھی رو کر کوئی ہمدردی سمیٹ سکے۔ اگر تم صرف سنانے والے ہو اور سننے پر تیار نہیں ہو تو کوئی تمہاری بات تک نہیں سنے گا۔ اور نہیں کرتے تم کن لوگوں کو کہتے ہو کہ بڑے ابانے والے ہیں، بڑا بور کرتے ہیں؟ وہی جو تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ بس ایک سمجھوتا ہے جو تم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ تم ہمیں بور کرو، ہم تمہیں بور کرتے ہیں۔ تم اپنے دکھ کی کتھا سنا کر ہمیں پریشان کرو، ہم اپنی غم بیتیاں سنا کر تمہیں پریشان کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں انسان دکھ کی ایسی چرچا کرتا ہے؟ ہمدردی پانے کے لیے۔ دکھ کی بات کرے گا تو کوئی حوصلہ دے گا، کوئی سہلائے گا، کوئی کہے گا بڑا دکھ ہوا تمہارے حالات جان کر۔ غور کرو تم کر کیا رہے ہو؟ تم دکھ کی اوٹ سے دوسرے کا پیار مانگ رہے ہو، توجہ مانگ رہے ہو۔ کیوں انسانوں کی اتنی عظیم اکثریت ہر وقت دکھ میں ڈوبی ہے؟ اس لیے کہ دکھی ہونا بتائیں گے تو ہمدردی کے دو بول سننے کو مل جائیں گے،
توجہ مل جائے گی۔ پیار تمہیں زندگی میں ملا نہیں، کیونکہ پیار بھیک میں ملتا نہیں ہے۔ پیار تو تب ملتا ہے جب اس کو کمانے والے بنتے ہو، اور ہمدردی، دلاسا جو پیار کا آلٹرنیٹو متبادل سمجھ کر تم سمیٹے جا رہے ہو، وہ کچھ نہیں ہے، کچرا ہے۔ پیار اصلی سونا ہے، ہمدردی نقلی سونا۔ جس کو اصلی سونا نہ ملے پھر وہ نقلی سونے سے کام چلانے لگتا ہے۔ دیکھتے نہیں عورتوں کو جن کے پاس سونے کے زیور نہیں ہوتے، وہ بازار سے نقلی زیور لے آتی ہیں۔ ہمدردی نقلی پیار ہے اور کچھ نہیں۔ تم میں اصل خواہش تو پیار پانے کی تھی، مگر پیار تو ہونے کا ڈھنگ ہے، پیار تو بینگ کا طرز ہے، پیار تو کمانا ہوتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو، پیار اسی کو ملتا ہے کہ جو پیار دے سکتا ہے۔ تمہیں پیار نہیں مل رہا تو وجہ بس ایک ہے، تم پیار دینے میں ناکام، مگر تمہارے اندر جو چاہے جانے کی طلب ہے وہ تو نہیں مرتی نا۔ اب پیار نہ صحیح تو ہمدردی صحیح، اصلی سونا نہ صحیح تو نقلی صحیح، اور اسی ہمدردی کو بٹورنے کے لیے تم ایک دوسرے کو غم کی کتھائیں سناتے رہتے ہیں۔ نیچر نے تو تمہیں شہنشاہ بنایا تھا، مگر تم بھیک منگے ہو گئے۔ بھکاریوں کو دیکھتے ہو، بھیک پانے کے لیے معذور نہ بھی ہوں تو معذور ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، زخمی نہ بھی ہوں تو جھوٹے گھاؤ بنا لیتے ہیں، بیمار نہ بھی ہوں تو بیماری کے سرٹیفکیٹ گلے میں لے کر گھوم رہے ہیں۔ اور کرتے ہو کہ جب بھکاری کی حالت بہت قابل رحم ہو جاتی ہے تو کنجوس سے کنجوس انسان بھی پگھل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اسے دے دیتا ہے۔ وہ دکھ کی شدت کو یوں نہ دکھا رہا ہوتا تو تم بھی کہتے کہ اچھے خاصے ہو، جوان ہو، موٹے تازے ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو، کچھ کرو۔ لیکن کوئی واقعی دکھی، زخمی، معذور ہو تو تمہیں ہمدردی دکھانی ہی پڑتی ہے، چاہے جھوٹی ہی صحیح۔ یہی وہ نفسیات ہے جو تم میں بھی ویسی ہی ہے جو بھکاریوں میں ہوتی ہے۔ تم بھی دکھ سنا کر پیار کی نقل یعنی ہمدردی پانا چاہتے ہو، اور کوئی ہمدردی کرتا ہے تو تم بڑے خوش ہوتے ہو، اسی لیے تو تم دکھ کو پکڑے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، جس کو زندگی میں پیار ملتا ہے وہ پیس، وہ لطف، وہ خوشی کو پکڑتا ہے، وہ پھر دکھ کو نہیں پکڑتا، وہ تو پھر سکھ سنبھالتا ہے۔ دکھ کیا پکڑنے جیسا ہے، خود ہی سوچو۔ اور دکھی ہونے کی دوسری سہولت یہ ہے کہ اب تم شکایت کر سکتے ہو، اب تم کہہ سکتے ہو کہ دوسرے تمہیں دکھی کر رہے ہیں۔ اب اپنی ذمہ داری کے بوجھ، احساس سے شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی تم اسی دکھ کو استعمال کر لیتے ہو۔ یہ دکھ بڑا ہی گہرا نفسیاتی معاملہ ہے۔ یہ تمہاری انا کے سارے مسئلوں کے جھوٹے حل تمہیں دے کر تمہیں وقتی طور پر دلیلیں مہیا کر دیتا ہے۔ کبھی غور کیا، تم سارے مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور ہر مذہب کا بانی یہی کہہ کر گیا ہے تم ہی اپنے دکھوں کے ذمہ دار ہو، تم ہی اپنے سکھوں کے خالق، تم ہی جنت کے کمانے والے ہو، تمہاری ہی کمائی ہے جہنم۔ مگر تم لوگ مذہبوں کو مانتے کب ہو؟ تم تو بس جھوٹے دعوے کر کے مذہبی بنے رہتے ہو، کیونکہ مذہب کو مانتے تو اپنی زندگی کے ویسا ہونے کا الزام کسی اور کو نہ دیتے جیسی وہ ہے۔ مذہب کو مانو گے تو پھر تم دکھی ہو یا نہ ہو، ایک بات طے ہے کہ اب اپنے دکھوں کا ذمہ دار کسی دوسرے کو قرار نہ دے سکو گے، اور یہ مان لینا کہ میں ہی اپنے دکھ اور سکھ کا ذمہ دار ہوں، یہ سب سے بڑا انقلاب ہے۔ کیونکہ اگر یہ یقین تم میں آ جائے تو پھر جو بھی تم چاہو وہ تخلیق کر سکتے ہو۔ اب چاہے دکھ تخلیق کرو یا سکھ، تمہاری مرضی۔ ایک بات کو سمجھو کہ جو بھی تم سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں دکھ ہیں، مسئلے ہیں، گھر کے دکھ ہیں، مسئلے ہیں، دنیا کے دکھ ہیں، مسئلے ہیں، وہ سب تمہارے ہی تخلیق کرتا ہے۔ اور جس وقت تم یہ مان لو گے کہ ذمہ دار تم ہو تو اس کا مثبت نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم ایسی بد تہذیب زندگی، گھر، سوسائٹی اور دنیا بنا سکتے ہو تو سکھی، مہذب، پیسفل زندگی، گھر، معاشرہ، دنیا بھی تم تخلیق کر سکتے ہو۔ مگر یہ مان لینا کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، یہ تمہارے اس ڈھانچے کو گرا دے گا جس کی پشت پر کئی صدیاں کھڑی ہیں۔
इस सच से इसीलिए तो तुम बचने की कोशिश करते हो कि अपनी पूरी तारीख से कट जाओगे, लेकिन जितने तुम इस हकीकत से बचोगे, याद रखना उतने ही तुम भटकोगे। नबी और सूफी में क्या फर्क होता है? मज़ाहिब की पूरी तारीख उठाकर देख लो, तसव्वुफ और शरीयत की ये बहस चली आ रही है, फिक़्ह और तरीक़त की जंग जारी है, हाल और काल का झगड़ा चला आ रहा है। दोनों ही हतमी सदाकत को बयान करते हैं, तो फिर आखिर में ये क्लैश, ये तसादुम क्यों पैदा हो रहा है? इस बात को समझो। नबी वो बेदार रूह है कि जो बाकी दुनिया के हर इंसान में भी बेदारी रूह की तहरीक चलाता है। नबी का मुखातिब पूरी दुनिया के इंसान होते हैं, और अगर उनसे अबलाग करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो उनसे उनकी ज़बान में ही नहीं, उनकी ज़हनी सतह पर भी बात करनी है। इसलिए नबी जब लोगों से बात करता है तो वो वहाँ से बात करता है जहाँ लोग मौजूद हैं, ना कि वहाँ से जहाँ वो खुद मौजूद है। दूसरी तरफ सूफी एक मकाम को छूता है तो वो उस मकाम की बात करता है। वो ये परवाह नहीं करता कि लोग उसकी बात को समझेंगे कि नहीं, लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे कि उसके दुश्मन हो जाएंगे, लोग उसकी बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। नबी 1000 मील बाद की मंजिल पर इंसानों को एक एक कदम चलाता है। वो आम लोगों की नफ्सियात को देखता है, उनके जहन में उठ रहे सवालात को देखता है, वो उनके मन में छुपे खौफ और खदशात को समझता है, वो उनके दिल में छुपी लालचों को सामने रखता है और फिर उसी सतह से उन्हें मुखातिब करता है। दूसरी तरफ सूफी है जो उसी मकाम से बात करता है जिस मकाम पर वो है। वो लोगों की ज़हनी हालत, नफ्सियाती साख्त, समाजी बैकग्राउंड, उनके खौफ, खदशात, लालच और मंसूबों को नहीं देखता। वो डायरेक्ट बात करता है उस तजर्बे की जो उसे हो रहा होता है। यूँ समझे कि नबी रास्ते की बात करता है और फ़कीर मंजिल के किस्से सुनाता है। नबी जहाँ लोगों को पहुँचाना चाहता है वहीं पहुँचा हुआ सूफी होता है। वहाँ पहुँचकर जो उस पहुँचे को लोगों तक पहुँचाने के जतन करता है वो हो जाता है मुबल्लिग, और जो उस मकाम पर फना हो जाता है वो है सूफी। कभी तुम लोगों ने गौर किया कि जो भी मंजिल तुम सोचते हो, जो भी जिंदगी का मकसद तुम बनाते हो, तुम्हारा फोकस आखिरी सिरे पर होता है, रास्ते पर तुम्हारा कभी ध्यान नहीं होता। अता कि वो लोग कि जो इनलाइटनमेंट को, रूहानी बेदारी को भी मंजिल मान कर चल रहे हैं, तो उन्हें उस प्रोसेस से कोई लेना देना ही नहीं जो इनलाइटन कर सकता है। उन्हें उस कैफियत को छूने की जल्दी होती है कि जो इनलाइटनमेंट की हालत में पैदा होती है। याद रखो, जो भी सफ़र हो उसकी तरफ जाने वाला हर कदम अहम है, हर कदम जिंदा है। तुम एक भी कदम को स्किप करोगे तो मंजिल से भटकोगे। नबी तुम्हें इस सारे सफर के एक एक कदम को शऊर की सतह पर करने की दावत देता है। मजहब की सारी इबादतें, रियासतें, मशकें, इखलाकी कदरें तुम्हारे अंदर शऊर को, कॉन्शियसनेस को बेदार करने के लिए होती है। ये और बात है कि तुम लोग शऊर के दिए को बुझाने में इतने माहिर हो गए हो कि इन्हीं इबादात के ज़रिए से भी तुम अपनी अना की बेहोश अनकॉन्शियस हालत को मजबूत करते जाते हो। वो मौलवी जो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला और बाहर गली में बैठे ताश खेल रहे लोगों को नफरत से देखते गुजर गया, उसके लिए नमाज रूह की दरियाफ्त, सच के खोज का जरिया न रही, बल्कि उसकी अना को मजबूत करने वाली एक और आइडेंटिफिकेशन बन गई। वो पुरोहित, वो पादरी जो आम लोगों को नफरत से देखकर उनकी गुमराहियों पर नौहा कना रहता है, वो समझ ही नहीं रहा कि वो भी बिल्कुल इन्हीं आम लोगों की तरह अपने एक्ट से आइडेंटिफिकेशन तख्लीक कर रहा है, जो उन लोगों का भी वतीरा है कि जिनसे वो नफरत कर रहा है।
نبی کیوں عام لوگوں کی ذہنی سطح سے اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ انا کے حصار میں ہیں، ان کی زندگی کا سارا تجربہ مائنڈ میڈ ہے۔ سارے نبی کچھ اصولوں کی، کچھ اخلاقی قدروں کی، کچھ مشقوں کی، کچھ عبادات کی بات کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ زندگی کی عمارت کسی ذہن کے پکڑ میں آنے والے اصول پر نہیں کھڑی ہے۔ زندگی کا ڈھانچہ کسی تمہارے ایکشن یا عبادات کے سلسلے سے نہیں جڑا ہے۔ زندگی کوئی ریل کی سیدھی پٹڑی نہیں ہے۔ زندگی کسی اصول پر قائم کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں۔ زندگی بے کنار ہے، لا محدود، نہ مختتم۔ اس میں نہ کچھ بابرکت ہے، نہ بے برکت، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی بدی۔ زندگی اندھیرے کو اور روشنی کو، دونوں کو ایک ہی شدت سے قبول کرتی ہے۔ نبی اس حقیقت کو جانتا ہے، مگر وہ اپنی بات شروع عبادات، اقدار اور مائنڈ میڈ معمولات دنیا سے اس لیے کرتا ہے۔ عام لوگ اسی سٹیج پر موجود ہیں، اور یاد رکھیں سفر وہیں سے شروع ہو سکتا ہے جہاں آپ موجود ہوں۔ جہاں آپ موجود ہی نہیں، وہاں سے سفر کو شروع کیسے کریں گے؟ اصل سوال انسانی ذہن کا ہے، کیونکہ انسانی حیات کا سارا تجربہ ذہن سے ہی پرکھا جا رہا ہے۔ نبی جانتا ہے کہ حیات دماغ سے ماورا ایک فینومینا ہے، مگر وہ جس انسان کو اس ماورائے دماغ تجربے سے روشناس کرانا چاہتا ہے، وہ دماغ کی حدود کا قیدی ہے۔ وہ انسان کو دماغ کی اس قید سے رہائی کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کو دماغ کی اس قید سے رہائی دلانے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے 5ویں کلاس میں موجود بچہ 5ویں کلاس سے 6ٹھی میں پروموٹ ہونے کے لیے 5ویں کلاس کو ہی استعمال کرتے ہوئے اس سے پار ہو جاتا ہے، اس سے ماورا ہو جاتا ہے۔ آپ انسانی دماغ پر غور کریں، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ اپوزٹ کے بغیر، متصادم کے بغیر موجود چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اسے روشنی اندھیرے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسے کسی چیز کو اچھا کہنا ہو تو کسی چیز کو برا قرار دینا ہی پڑتا ہے، اور جو چیز تمہیں سمجھ ہی نہ آئے اسے زندگی کے دامن میں کیسے بھرو گے؟ جسے تم سمجھ نہ پاؤ گے اس سے تم دور ہی رہ جاؤ گے۔ اس لیے نبی وہی بات کرتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو۔ نبی جس سچ کو جانتا ہے وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو، اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھتی جاتی ہے تو وہ تم سے وہ بھی کہیں گے کہ جو تم اب نہیں سمجھ سکتے۔ مہاتما بدھا کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ بدھ ایک دن ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل پر خزاں طاری تھی، پورا جنگل خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کا مرید خاص بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دیں جو آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ نے سارا سچ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ سدھارتھ بدھا نے جنگل کی زمین پر پڑے سوکھے پتوں کو ایک مٹھی میں دبوچا اور کہا کہ تمہیں میں نے بس اتنا ہی بتایا ہے جتنے سوکھے پتے اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، اور اتنا ابھی باقی ہے جتنے سوکھے پتے اس پورے جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے تم سے وہی کہا ہے جو تم سمجھ سکو، اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھے گی وہ ان کہا بھی کہا جا سکے گا جو پہلے سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ سارے نبی ایسے ہی قدم قدم بڑھے ہیں، تمہارے پیمانے میں موجود گنجائش کو دیکھ کر بڑھے ہیں۔ ان لوگوں نے تمہاری بوند کو سمندر میں ڈالنا چاہا ہے، مگر صوفی فقیر اور درویش یہ نہیں کرتے۔ وہ اٹھا کر سمندر کو بوند میں اڑیل دیتے ہیں۔ وہ وہی بات کرتے ہیں جس کو وہ خود جان رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس مقام سے بات کرتے ہیں جس پر وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھے لوگوں کی ذہنی نفسیات، دماغی حالت کیا ہے وہ اس کو نہیں سوچتے۔ منصور سے فقیر بھی گزرے ہیں کہ جو قطرے میں پورا کلزم اڑیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا الحق، لیکن نبی یہ کام نہیں کرتے۔ وہ بوند کو ساگر میں ڈالتے ہیں۔ نبی اور فنا فی اللہ صوفی کا یہی فرق ہے
کہ نبی آمت الناس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتا ہے، حتمی سچ کو دوسرے نمبر پر، جبکہ صوفی قطرے میں کلزم کو اونڈھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حتمی سچ کو مقدم رکھتا ہے اور یہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ سامنے موجود لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے۔ نبی رفتہ رفتہ لوگوں کو تیار کرتا ہے، وہ ایک ایک قدم تمہیں قریب لاتے ہیں۔ اس لیے سارے اصول، ساری باتیں، سارے فقہی مسائل نبیوں سے جڑے ہیں۔ صوفی کوئی اصول، کوئی فقہ، کوئی باتیں، ریاستیں نہیں دیتا۔ وہ حتمی سچ کو یہ کنسیڈر کیے بنا بیان کر دیتا ہے کہ تمہاری ذہنی وسعت کتنی ہے۔ دیکھتے ہو آپ، شریعت سب کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے، مگر طریقت کا راز کسی کسی پر ہی کھلتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو عالمی سطح پر، آمت الناس کے لیول پر بہت مقبولیت ملتی ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیول پر لانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ حتمی سچ کا خود نظارہ کر سکیں۔ صوفی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سمجھیں گے اور کیا نہیں سمجھیں گے۔ وہ حتمی حق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ نبی تمہاری فکر کرتے ہیں، وہ وہاں سے بولتے ہیں جہاں تم ہو، اس لیے وہ اصول دیتے ہیں، فقہ دیتے ہیں، عبادتیں دیتے ہیں، اخلاقی قدریں دیتے ہیں، فیملی لاز دیتے ہیں، سماجی اقدار کو طے کرتے ہیں۔ صوفی تمہاری فکر نہیں کرتے، وہ وہاں سے بولتے ہیں جہاں وہ خود ہیں۔ تمہیں ان کی سمجھ آئے نہ آئے، تمہیں وہ بے منطق لگیں یا خلاف معمول لگیں، وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے منصور کو سمجھنے والے لوگ تمہیں بہت کم ملیں گے، مگر نبیوں، بانیان مذاہب کو سمجھنے والوں کی ایک بڑی تعداد تمہیں مل جائے گی۔ صوفی کہتا ہے کہ جو اپنا گھر لٹانے کو تیار ہے وہ ہمارے سنگ چلے، جو اپنی کشتیاں جلا سکے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ کون سا گھر، کون سی کشتی؟ تمہاری مائنڈ میڈ دنیا، تمہاری انائی ذات۔ بانیان مذاہب کہتے ہیں کہ گھر کو جلانے کی ضرورت نہیں، ایک قدم صحیح، انچ انچ صحیح، تم آگے بڑھو۔ بانیان مذاہب تمہیں پھسلاتے ہیں، تمہیں تمہاری سطح پر سمجھاتے ہیں۔ اس لیے بانیان مذاہب اپنی کہانی کو شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں کہ جہاں تم ہو۔ اس لیے پوری دنیا میں لوگوں کی اکثریت کو دیکھو، وہ تمہیں کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار نظر آئے گی، لیکن صوفیانہ تجربات سے بس چند ہی لوگ گزرتے ہیں۔ صوفی وہ شخص ہے جو نبی ہر انسان کو بنانا چاہتے ہیں۔ صوفی اس منزل پر پہنچا انسان ہوتا ہے کہ جس منزل کی طرف نبی عام انسانوں کو پہلا پھسلا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ سادہ ترین انداز میں کہوں تو صوفی مست ہو کر جنگل میں جاتا ہے، ہمالیہ کی پہاڑیوں میں پناہ لیتا ہے اور وہی کھو جاتا ہے۔ دوسری طرف نبی غاروں، پہاڑوں، جنگلوں کا رخ کرتا ہے، بیداری کی منزل کو چھوتا ہے اور پھر واپس دنیا میں آ جاتا ہے۔ تصوف غار ہرا کی طرف سفر کا نام ہے، جبکہ نبوت غار ہرا سے واپس دنیا کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔